السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اور میری معزز اور محترم بہنوں اور بیٹیوں، ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، گزر رہا ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی حرمت کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کے مہینے ہیں، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ حرمت کے مہینے کا مطلب صاف اور سیدھے معنوں میں تو یہ ہے کہ ان ایام میں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں نیکی اور بھلائی کا اجر بھی زیادہ ہے اور معصیت اور گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ سیدھے سادے معنی تو یہی ہے۔ لہذا اپنی جانوں پر ظلم نہ کرتے ہوئے اپنے رب سے لو لگانا اور زیادتی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہر حال میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو کھپانا، اس کی ترغیب بھی ہے، یہ مطلوب بھی ہے، اور یہ اس کا ماحصل بھی ہے۔ پھر یہ 10 دن جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں کے بھی بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور نیکی اور قرب الہی کے حوالے سے جو مواقع بندوں کو ان 10 دنوں میں میسر آتے ہیں، ان سے استفادہ کرنا، اللہ رب العزت سے جو خلیج فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں بندوں کے درمیان، ان کو پاٹنے کا مؤثر اور بہترین ذریعہ ہے۔ سن ہجری 9 میں حج کی فرضیت کا حکم آیا تھا، اور سن ہجری 10 میں اپنے وصال سے 3 ماہ قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے وفد کے ساتھ حج ادا فرمایا تھا، اور یہی حجۃ الوداع قرار پایا۔ اسی حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ گویا تکمیل دین میں حج کا رکن جو ہے وہ آخری ہے، یہ وہ آخری اینٹ ہے کہ جو رکھی گئی ہے، اور تکمیل دین میں اس رکن کا بڑا اہم رول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکے کی طرف رخ کرتے ہوئے 4 عمرے ادا فرمائے ہیں، اور یہ 4 عمرے ذی القعدہ میں، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے ذی القعدہ، اس کے اندر ادا ہوئے ہیں۔ اس سے بھی اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ویسے مہینوں کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، یہ جو ہمارے ہاں معمول ہے معاشرے کے اندر کہ شوال کے مہینے میں عام طور پر لوگ شادیوں کی تاریخیں طے کرتے ہیں،
تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا تھا. اس لیے بحیثیت مجموعی امت نے اس مہینے کو اس حوالے سے بھی یاد رکھا ہے اور اس کا اہتمام کیا. انسانوں کا معاملہ یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فطرت پر انسان کو اٹھایا ہے کہ علمی طور پر عقیدے کے حوالے سے اور ایمانیات کے تذکرے سے اس کو کتنی ہی توحید سمجھا دی جائے اور وہ موحد بن کر اس توحید کے حوالے سے ہی اپنی شناخت کو قائم کرے، اجاگر کرے. لیکن یہ بات طے شدہ امر کے طور پر جانی جاتی ہے کہ انسان مشین کا کوئی پرزہ تو نہیں ہے کہ جو ایک ہی طریقے سے اس مشین کے اندر چلتا رہے اور اپنا کام انجام دیتا رہے. انسان ایمان بھی ہے اور عقل بھی ہے اور وجدان بھی ہے. اس کی طبیعت اور مزاج کے اندر عشق کی اور محبت کی انگنت سطحیں موجود ہیں اور اس کے اندر یہ طلب اور جستجو موجود ہے. اگر زیادہ کھل کر بیان کیا جائے کہ جس رب پر وہ ایمان لایا ہے، جس رب کی صفات اور خصوصیات کے حوالے سے اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے، اس کی صفت جلال بھی ہے، اس کی صفت حکم بھی ہے، حاکم الحاکمین بھی ہے وہ، اور انسان اس کے سامنے ایک عاجز بندہ ہے، ایک گیا گزرا زیرو انسان. اس کے تقاضے تو پورے ہوتے ہیں جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے. اپنے عزت کی، درماندگی کی، بندگی کی تمام کیفیات اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں، حاوی ہوتی ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے. سجدوں کے اندر بھی، رکوع کے اندر بھی. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کی جو ساخت رکھی ہے، اس جسمانی ساخت کے ساتھ جو کچھ نماز میں کیا جاتا ہے جسمانی طور پر تو اس سے بہتر بندگی کا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. اپنی عاجزی کے اظہار کا اور اس کی کبریائی کے اعتراف کا اور اعلان کا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. جس طرح رکوع میں وہ جاتا ہے، جس طرح وہ سجدے میں گر پڑتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ زمین پر سجے ہوئے اور وہ مسجود ہے، اس کی ناک زمین پر ٹکی ہوئی، اس کے پیر پنجے گھٹنے زمین پر لگے ہوئے، اور سبحان ربی الاعلیٰ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کبریائی اور ہر حوالے سے اس کا جو جبروت ہے، نماز کسی نہ کسی درجے میں اس کے سامنے عاجزی اور بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن صفات سے متصف ہے، جمال کی تمام صفات اس کے اندر موجود، کمال کی تمام صفات اس کے اندر موجود. تو ایک ایسے رب کے ساتھ تعلق تو عشق حقیقی کا ہی ہو سکتا ہے جس کے اندر اتنا جمال ہو، جس کے جلوے اتنے بے پایا ہوں. اس سے تو طبیعت کے اندر، یعنی اس سے بڑا محبوب کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن محبوب ہونے کے ناطے انسان کیسے ان رشتوں کو استوار رکھے، ان رشتوں کا اظہار کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شاعر مقرر کیے اور ان شاعر کے بارے میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ مجھ سے متعلق ہیں، میں ہی ان میں جلوہ گر ہوں، میں ہی ان کیفیتوں کو ان کے اندر پیدا کرتا ہوں. اور ان شاعر کے احترام کرو گے تو گویا میرا احترام کر رہا ہوگے، ان سے محبت کرو گے، ان سے لپٹو گے، لپٹ کر رو گے، آنکھوں سے آنسو گراؤ گے، ان کو بوسہ دو گے، ان تمام شاعر کو. اور جنوں کی جو کیفیت ہے، یعنی یہ جو شاعر اللہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حوالے سے ہی ان کا ذکر کیا. لہذا یہ جو کعبے سے لوگ چمٹ کے روتے ہیں اور یہ جو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور یہ جو پھر طواف کا منظر پیش کرتے ہیں، عجیب و غریب بات ہے. چکر کاٹ رہے ہیں، طواف لگا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے حوالے سے، اس کی کبریائی کے حوالے سے، بڑائی کے حوالے سے اور اس کے جمال و کمال کے حوالے سے یہ تمام چیزیں اس کے اندر پنہا ہیں، حکم دیا گیا ہے. لہذا اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حج ہے، بہت لوگوں نے اس بات کو لکھا اور بیان کیا ہے کہ عبادتیں تو ساری عبادتیں ہیں، لیکن حج کی عبادت عاشقانہ عبادت. حاجی جو کچھ کرتا ہے، جس طرح انسلے کپڑے پہن کر جنوں کی کیفیت سے اپنے آپ کو ہمکنار کرتا ہے، جس طرح الجھے بالوں کے ساتھ خوشبو سے بھی پرہیز کرتے ہوئے سر کو کھلا رکھ کر اپنے رب کے لیے تڑپ تڑپ کر اس کے کیفیات کا اظہار کرتا ہے، یعنی ایک عاشقانہ عبادت اس کو قرار دی. جس طرح صفا اور مروہ کے درمیان جس کو دیکھو بھاگ رہا ہے، جس کو دیکھو چل رہا ہے، یہ خاص اس لیے کہ جب صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا اور دریافت کیا کہ حج کی جو عبادت ہے اس کو تو ہم سمجھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو قربانی کی عبادت ہے اس کو بھی ہم پورے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن یہ قربانی ہے کیا؟ دیکھیے، اطاعت اور فرما برداری کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہونا کافی ہے. یہ بات علم میں آ گئی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو بس اطاعت کے لیے محض یہ بات کافی. لیکن اسلام نے اس کی ہمت افزائی کی ہے کہ احکام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے، جستجو بھی کی جائے، اس کی حکمتوں کو معلوم کیا جائے، اس کے مسائل سے واقفیت پیدا کی جائے. پورا تفقہ فی الدین کے حوالے سے یہ نظام موجود ہے. لہذا اس اعتبار سے جب صحابہ نے یہ دریافت کیا کہ قربانی کیا ہے، کرتے تو ہیں ہم، اس لیے کہ آپ کا حکم ہے، اس کے نتیجے میں ہم کرتے ہیں. یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگنت جو ادائیں ہیں اور جو رویے ہیں اور طور طریقے ہیں بندگی کے راستے میں اور توحید کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں عبادت کے رویے قرار دے دیا کہ حج کے مناسک کے اندر ان کو ڈھال دیا، اور اسی کے نتیجے میں یہ پوری عبادت تشکیل پاتی ہے، ترتیب پاتی ہے، اپنے انجام کو پہنچتی ہے. لیکن جتنے اجزاء پر بھی آپ اس کے بات کریں گے، اچھے بھلے لوگ ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں کہ جو گئے گزرے لوگ ہیں، ذوف کے مارے ہوئے لوگ ہیں، لیکن سعی کے درمیان اور طواف کے درمیان جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت حاجرہ ایک اس مقام سے لے کر اس مقام تک دوڑی تھیں، چل کر نہیں گئی تھیں، دوڑ کر گئی تھیں. تو وہ جو سبز بتیوں کے نشان لگے ہوئے ہیں اس کے دوران لوگ دوڑتے ہیں اور تیزی، ضعیف لوگ بظاہر لگتا ہے کہ شاید دوڑ بھی نہ سکیں گے، لیکن ایمان کی پکار پر اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اور فی الحقیقت وہ جو عشق اور محبت کا اظہار ہے، اسی لیے جو عاشقانہ عبادت کہا گیا، اس کے اندر بڑی گنجائش اور بڑی وسعت ہے کہ جو موجود. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان محض عقل محض تو نہیں ہے کہ چیزوں کو احکام کو بجا لائے گا، اس لیے کہ ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے، لیکن فی الحقیقت اس کی حقیقت کو جاننا، اس کی حکمتوں کو پہچاننا یہ بھی ضروری قرار پایا ہے. اور دین نے اس بارے میں ہمت شکنی نہیں کی ہے، ہمت افزائی کی ہے. اس لیے اس پوری عبادت پر اور یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے اس پر جتنا بھی غور کیا جائے، دائرہ غور کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر علم کے تو کوئی غور نہیں ہوتا، اور علم کی بھی وسعت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پہنائیوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی چیزوں کو
احاطہ کر سکے، دور تک پہنچنے کی صلاحیت کا اظہار کر سکے۔ یہ تمام چیزیں یعنی یہ ٹھیک ہے کہ عبادت ہی ہوتی ہے، لیکن عبادت جن جن حوالوں سے پوری امت کے لیے فائدے کا، افادیت کا، اس کی پہچان اور شناخت کا ذریعہ بنتی ہے، وہ بھی چیزیں معلوم۔ ہمارے آج کے اس دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اولمپکس ہوتے ہیں، عالمی سطح پر کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اولمپک ولیج ایک بنایا جاتا ہے، ایک دیہات جس ملک کے اندر اولمپکس ہو رہے ہوں، پوری دنیا سے ان گنت کھیلوں میں حصہ لینے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور ہزار لوگ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ جو بھی اسٹیڈیم میدان بنایا جاتا ہے، اس کے ڈسپلن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، اس کے انعقاد کے حوالے سے جتنی مشکلات ہیں ان پر عبور پانے کے حوالے سے ان ملکوں کی تعریف کی جاتی ہے، ان حکمرانوں کی اور حکومتوں کی جو اس کے انعقاد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فی الحقیقت چاہے وہ نچلی سطح کے کھیل ہوں، ایشین گیمز ہوں، یورپین گیمز ہوں، یا بالکل عالمی سطح کے یہ اولمپک ہوں، پہلی بات تو یہ ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک بہت آرگنائز فنومینا ہے، ایک بہت ڈسپلن واقعہ ہے جو پیش آتا ہے۔ کھیلوں میں جس عمر کے لوگ حصہ لیتے ہیں، اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنی عمر کے اعتبار سے، وہ جس عمر کے ہوتے ہیں سب کو معلوم ہے، کوئی 50 سال کا آدمی تو کھیلوں میں حصہ نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ 40 سال کا بھی کوئی نہیں ہوتا، سب جوان اور نوجوان اور اس سے بھی نچلی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد دیکھنے والوں کی اور اس پورے ڈسپلن سے فائدہ اٹھانے والوں کی، وہ بھی بڑی حد تک ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لٹریٹ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں، اور اس کے باوجود اتنی تعداد تو نہیں ہوتی۔ میں کوئی موازنہ بہت اچھا نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات بعض باتیں کہنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو حج کا ہمارا پورا رویہ ہے اور طور طریقہ ہے، 20 لاکھ اور 25 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، جو بھی اس کی جگہ مقرر ہے اسی کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ سعی کے لیے، مزدلفہ جانے کے لیے، وہاں پر جا پڑھنے کے لیے، عرفات کے میدان میں پہنچنے کی تمام چیزیں مقرر ہیں، معلوم ہیں، سہولتیں سعودی حکومت اس میں وقت گزرنے کے ساتھ اور حالات کا تجربہ کرنے کے بعد بڑھاتی رہتی ہے، لیکن ان گنت اور بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے گاؤں سے پہلی دفعہ نکلتے ہیں تو حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں، نہ انہوں نے اپنے گاؤں کا شہر دیکھا ہوتا ہے، نہ اپنے ملک کے بارے میں کچھ زیادہ جانتے ہیں، ایک بالکل اجنبی جگہ پر، نامعلوم سی جگہ پر بے شمار لوگوں کی اموات ہوتی ہیں ذوف کے حوالے سے، عدم صحت کے حوالے سے، وہ سارے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی لوگوں کی گود میں ہوتے ہیں، انگلیوں سے پکڑ کر لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود جس نظم و ضبط کا اور جس یکسوئی کا مظاہرہ اور جن جن حوالوں سے یکجہتی کا مظاہرہ اس مقام پر ہوتا ہے، اور امت کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے نمایاں نظر آتا اور دکھائی دیتا ہے، اس کی کوئی مثال دنیا آج بھی نہیں پیش کر سکتی۔ یعنی یہ ایمان اور عقیدے کی وجہ سے لوگوں میں جو یکجہتی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور پہچان کے نتیجے میں اعمال کو ادا کرنے میں جو برکتیں نمایاں ہوتی ہیں، اور اس میں جو جذب و انجذاب لوگوں کے اندر دکھائی دیتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ایک ایسا موضوع ہے کہ کبھی سوچ سمجھ کر اسی پر گفتگو کی جائے کہ مسلمانوں کو دنیا بھر کے اندر کتنا ہی انڈسپلن اور ڈس آرگنائزڈ آپ کہیں، اور مختلف حوالوں سے ان گنت الزامات اور تبرہ بازی ان کے لیے کریں، لیکن اس معاشرتی زندگی کے اندر، اس آج کے تمدن کے حوالے سے، ان معاشی کمزوریوں کے باوجود کے جو پائی جاتی ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر یہ اظہار کرتے ہیں
نظم و ضبط کا بھی، موٹیویٹ ہونے کا بھی، کمٹمنٹ کے حوالے سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک جیتے جاگتے ایمان کے حوالے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنتوں کی پیروی کے حوالے سے، اور جتنی بڑی تعداد میں دنیا بھر کے اندر جا بجا کرتے ہیں، یعنی سب سے چھوٹی بات تو نماز ہی ہے نا، کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، رہتے ہیں، نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، خاص اوقات کے اندر خاص قسم کے عمل جس کو ہم نماز کہتے ہیں اس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک ہی رخ کے اوپر کھڑے ہو کر پوری دنیا کے اندر اس رخ کی تلاش کرنا، قبلہ کس طرف ہے، اس استفسار سے لوگوں سے اس کا جواب حاصل کرنا، اس کے اندر جو ڈسپلن پایا جاتا ہے۔ لہذا حقیقت یہ ہے، میں پھر اس بات کو دہراؤں کہ اصلاً یہ دنیا ہماری ہے نہیں، ویسے بھی یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے، ڈس انفارمیشن کی دنیا ہے، اور ہمیں چارج شیٹ کرنے کی دنیا ہے۔ ہر برائی کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برائیاں موجود نہیں ہیں، خامیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، اس کے وجوہ اور اسباب بھی موجود ہیں کہ حکومتوں کو مسلمانوں کی یہ توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی کہ اپنے عوام کی طرف توجہ دے سکے، اپنے معاشروں کو معاشی اعتبار سے، تمدنی اور تہذیبی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے فی الحقیقت آگے بڑھنے کے مواقع ان کے لیے پیدا کر سکے۔ عام طور پر مسلمان حکومتیں، جو ایک زمانہ تھا لیفٹ اور رائٹ کی تقسیم تھی، تو کچھ روس کی دست نگر تھی، کچھ امریکہ کی دست نگر تھی۔ جب وہ وقت گزر گیا اور بظاہر لیفٹ اور رائٹ کی تقسیم ختم ہو گئی، تو بھی سیکولر کی اور اسلامی کی تقسیم موجود ہے، اور سیکولر کی تقسیم کے حوالے سے اس پر رنگ بھرنے کی کوششیں، اس کو خوش رنگ دکھانے کی مساعی کی جاتی ہیں، اور اسلام کا جو حوالہ ہے اس کو دہشت گردی کے حوالے سے اور انتہا پسندی کے حوالے سے جاننے، پہچاننے اور فروغ دینے اور بڑھانے اور پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو بتکرار اور تسلسل کے ساتھ کہتے ہیں، جزوی طور پر یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ مسلمان معاشروں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور عام مسلمان کو اور مسلمانوں کے گروہوں کو اور ان کی جماعتوں کو اس بارے میں دلچسپی لینی چاہیے کہ مسلمان معاشرے زندگی کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو سکیں، اور زندگی جس ڈگر پر گزر رہی ہے اس کو صحیح رخ دے سکیں، اس پر استوار کر سکیں۔ لیکن یہ بات مخفی تو کسی سے بھی نہیں ہے، میں پھر بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر جو معاشرے تشکیل پائے ہیں، ملکوں کے کہیں، قوموں کے کہیں، مذہبوں کے کہیں، ان تمام معاشروں کو اصلاً حکومتوں نے ترتیب دیا، اس لیے کہ وسائل تو سارے حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، اختیارات کا منبع اور سرچشمہ تو حکومتیں ہوتی ہیں، وہ جس کلچر کو فروغ دیتے ہیں وہ کلچر فروغ پاتا، وہ قیادت جس سمت میں چلتی نظر آتی ہے اسی سمت سارے لوگ چلنے کی، اسی زبان کو بولنے کی، اسی لب و لہجے کو اپنانے کی، اور انہی ترجیحات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد معاشروں میں جب نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خود بھی اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہوتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ملکوں کے نام لیتے چلے جائیں، ہما شما اکا دکا کو چھوڑ کر، معمولاً جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بگاڑ کی جتنی شکلیں ہیں، کرپشن کے جتنے عنوانات ہیں، مسلسل آپا دھاپی۔ اب یہ جو چھوٹا سا واقعہ بظاہر پیش آیا ہے، جو لوگ اس سے واقف ہیں وہ زیادہ اس کو جانتے ہوں گے کہ ہمارے 3 کرکٹ کھیلنے والے کرکٹرز کو سزا ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ملک کی بدنامی کا ذریعہ بنے، کیونکہ کرپشن کی جو قسم ان کو اویلیبل تھی، میسر تھی، وہ اس کرپشن کے اندر بظاہر ملوث پائے گئے، اور لندن کی عدالت نے، انگلستان کی عدالت نے اس بارے میں فیصلے کیے ہیں۔ ان کو سزائیں بھی، فرد جرم بھی ان کی ثابت ہوئی ہے، جتنی گواہیاں تھیں وہ بھی ہو چکی اس کے اندر، ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں اور جرمانے بھی ان پر ہو گئے۔ اگر یہ سارے جرائم انہوں نے کیے ہوں
اور یہ ساری سزائیں فی نفسہی بطور سزا کے بالکل درست ہوں، تب بھی دنیا میں کرکٹرز کے بارے میں غیروں نے یہ کام اپنوں کے لیے کب کب کیا؟ پاکستان کے اندر بھی بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ BCCP جس کو کہتے ہیں موجود ہے، اس کا یہ فرض تھا کہ جب اپنے کرکٹرز کے بارے میں یہ خبر ملی تھی، یہ اطلاع پہنچی تھی کہ ان سے کچھ جرائم سرزد ہوئے ہیں، کچھ خرابیاں رونما ہوئی ہیں، خود اسے مقدمہ چلانا چاہیے تھا، پاکستان کی عدالت میں کیس ہونا چاہیے تھا، BCCP کو اس معاملے میں انیشیٹو لینا چاہیے تھا، حکومت پاکستان سے اس میں مدد لینی چاہیے تھی، تاکہ غیروں کی عدالت میں غیروں کے میڈیا کے حوالے سے جو سبکی ہوتی ہے، جو جگ ہسائی ہوتی ہے، اور اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ اور یہ تو صرف ایک چھوٹی سی مثال میں نے عرض کی ہے، زندگی کے ان گنت دائروں میں سوئز حکومت کے ترجمان نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کے کتنے پاکستانیوں کے کتنی دولت ہمارے بینکوں کے اندر موجود، 500 ارب ڈالر کی اس نے پہلی قسط بتائی ہے، گویا دوسری قسط بتانی باقی ہے۔ کرپشن کرنے کے بعد بھی اگر یہ دولت آپ اپنے ملکوں کے اندر اپنے بینکوں کے اندر رکھیں تو ملک کے اندر اپنا معاملہ رہے۔ تو اس لیے ہماری حکومتیں جس طرح معاملات کو لے کر چلتی ہیں اور بگاڑ کے حوالے کرتی ہیں، اور جو کام ان کے اپنے کرنے کے ہیں وہ بھی غیروں کے ذریعے کراتی ہیں، اس سے جتنے بڑے پیمانے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور بحیثیت مجموعی اور خاص طور پر پاکستان کی جتنی جگہ سائی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں، ابھی ترکی کے اندر کانفرنس ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور وہاں جو بہت ساری باتیں طے ہوئی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی طے پائی ہے کہ افغانستان کو اسلحے سے بھی پاک کیا جائے گا، دہشت گردی سے بھی اس کو نجات دلائی جائے گی، اور جو پچھلے 10-11 سال میں حالات سامنے آئے ہیں، افغانستان نے کہا ہے ہم بھی کوشش کریں گے، پاکستان بھی کرے گا، ترکی بھی کرے گا، ہندوستان بھی کرے گا، اور پڑوسی ممالک سے بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان جس دلدل میں دھنس گیا ہے اس کو نکالنے کی سب مل کر کوشش کریں گے۔ یہ بات کم لوگ کہتے ہیں کہ امریکی فوجیں جب تک وہاں موجود رہیں گی، نیٹو کی فوجیں وہاں پر ظلم ڈھاتی رہیں گی، غیر ملکی فوجوں کی موجودگی کی وجہ سے مسائل نے جنم لیا۔ 10-11 سال پہلے تو یہ منظر نامہ نہیں تھا، 10-11 سال پہلے تو امن کا گہوارہ تھا افغانستان، عدل و انصاف کا عنوان تھا افغانستان، لوگوں کے دکھوں کے مداوے کا ایک ذریعہ بن گیا تھا افغانستان، اور افغانوں کے اطمینان اور طمانینت کا سامان تھا افغانستان۔ یہ 10-11 سال میں 1.5 لاکھ فوج جو وہاں پر پہنچی ہوئی موجود اس وقت پائی جاتی ہے، اس نے حالات کو خراب کیا ہے، بارود کی برسات کی ہے، لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ اس لیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کو پرامن بنانے کے لیے، امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ناگزیر ہے کہ امریکی فوجوں کا انخلا عمل میں آئے، نیٹو کی فوجیں افغانستان چھوڑ دیں۔ اور یہ جو موضوع بحث بن گیا ہے کہ اگر امریکہ چلا گیا تو ہوگا کیا پھر وہاں، یہ جو خلا پیدا ہوگا کون پورا کرے گا؟ اس کے نتیجے میں مزید دہشت گردی ہوگی، اس کے نتیجے میں مزید آپدھاپی ہوگی، اور ایک دوسرے کو لوگ قتل کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اتنے ہی بےخواہ ہیں افغانستان کے، انہوں نے حملہ کیوں کیا تھا پھر افغانستان؟ وہاں تو کوئی خرابی نہیں تھی اس وقت، پرامن افغانستان تھا۔ لیکن اس جانب کم توجہ دی جاتی ہے، اس لیے ناگزیر ہے کہ امریکی فوجوں کے انخلا کا جو ٹائم ٹیبل یا اسکیڈول دیا گیا کہ 2014 تک امریکی فوجیں وہاں سے نکل جائیں گی، کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ یہ کام 2014 تک ہو جائے؟ لوگ تجزیہ کر رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں، امریکی تھنک ٹینکس کے حوالے سے یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس خطے میں امریکہ کی فوجوں کا رہنا امریکہ کی ضرورت ہے، وہ اس خطے کے وسائل کو یہاں رہ کر کنٹرول کرنا چاہتا ہے،
وہ اس خطے کی سیاست کو یہاں رہ کر دباؤ کے ذریعے ترتیب دینا چاہتا ہے، اور وہ اس خطے کی قوتوں کے تعین میں بھارت کو بڑا بنانا چاہتا ہے، چین کے قد کاٹ کو کسی طرح کم کرنا چاہتا ہے، سینٹرل ایشیا اور ایران کے در پر دستک دیتے ہوئے ان کو خبردار کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کے یہ مقاصد ہیں تو 2014 تک اس کے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے افغانستان کو پرامن بنانے کے لیے، عام زندگی، معمول کی زندگی بحال کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ وہاں سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہو، اس کو یقینی بنایا جائے۔ جتنے عرصے یہ فوجیں وہاں رہیں گی، اور پھر فوجیں کیونکہ فتح اور کامیابی سے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے وہاں پر مختلف فیصلے کر رہی ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں وہ ناکامی سے اور شکست سے دوچار ہو رہی ہیں، تو پاکستان پر ابتلا اور مصیبت کا دور آ چلا، اور پاکستان کے مسائل کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ پاکستان طالبان کی مدد کر رہا، یہ کہہ کر کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ فلاں نیٹ ورک کو، حقانی نیٹ ورک کو مددگار اس کی بنی ہوئی، اور پاکستان کو اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اس کے باوجود کے ساتھ ہی اسی سانس کے اندر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حقانی نیٹ ورک سے مذاکرات کے لیے اور طالبان سے مذاکرات کے لیے پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے کہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرے، یعنی سہولتیں فراہم کرے، امریکہ کی مشکل کو آسان کرے، امریکہ کی گتھیوں کو سلجھائے، امریکہ کے برن کو بیئر کرے، جو زخم امریکہ کو لگ رہے ہیں وہ پاکستان اپنے اوپر برداشت کرے، تاکہ امریکہ کے جو مفادات ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کی جو حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے، اس کو بروئے کار لانے میں یہ تمام چیزیں مددگار ہو سکیں۔ یعنی کھلا منظر نامہ جو ہے وہ پاکستان کو تہس نہس کرنے کا، تہہ تیغ کرنے کا منظر نامہ ہے، اور اس کھلے منظر نامے میں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اثر نو اپنی خارجہ پالیسی کو ڈیوائز کرنا چاہیے، یعنی اثر نو اس کو ترتیب دینا چاہیے، ناگزیر۔ ہماری خارجہ پالیسی ہمارے مقاصد کی نگرانی کے لیے، ہمارے اہداف کے حصول کے لیے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس خطے میں رہتے ہوئے وہ خارجہ پالیسی بنائیں جو امریکہ کی مددگار ہو، امریکہ کی ترجیحات ان کو لک آفٹر کرنے والی اور ان کی نگرانی کرنے والی ہو، اور ان مقاصد کو پورا کرنے والی۔ اس لیے میں اس بات کو کہتا رہوں گا جب تک مجھے یہ بات یاد آتی رہے گی کہ حکومت پاکستان نے جو اے پی سی کا انعقاد کیا تھا، کل جماعتی کانفرنس کا، اس کے متفقہ فیصلوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اس کے نتیجے میں پارلیمانی کمیٹی کو تشکیل دیا جائے جو پارلیمنٹ کی متفقہ قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، اور اے پی سی کی قرارداد پر بھی عمل درآمد۔ کیا ہے وہ قرارداد؟ لب لباب اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنانی چاہیے، ہمیں امریکہ کا دست نگر اور غلام ہونے کی پالیسی سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ خارجہ پالیسی درست ہوتی ہے تو پھر معاشی پالیسیاں یا ڈومیسٹک پالیسیاں ان کے درست ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ درست آپ سے آپ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر خارجہ امور کے اندر ہم آئی ایم ایف کے غلام ہوں، معاشی طور پر بجٹ بھی آئی ایم ایف بناتا ہو، تو ہم آزاد معیشت نہیں بنا سکتے، آزاد اقتصادی ڈھانچہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ اگر خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم امریکہ کی ترجیحات کے غلام ہوں اور بھارت کو بھی موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دے رہے ہوں، حکومت نے آج ایک وضاحت کی ہے، لیکن عذر گناہ بدتر از گناہ والی وضاحت یہ کی ہے کہ یہ جو ہم نے کابینہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ بھارت کو پسندیدہ ترین ملک ہم قرار دے رہے ہیں، ہم نے اصولی طور پر اس بات کو ان پرنسپل اس بات کو تسلیم کر لیا۔ کیسی تصدیق ہے، کیسی تردید ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کا عنوان ہے۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے کامرس منسٹرز جمع ہوں گے اور وہ اس کی تفصیلات و جزیات طے کریں گے۔ وہ غلامی کا طوق پہن تو لیا ہے۔ دیکھیے اگر کشمیری مضطرب ہو کر اس موضوع پر مسلسل بات کر رہے ہیں، یعنی یہ جو دور آیا ہے عجیب و غریب ہے
کہ وہ جتنے پرانے محاورے تھے وہ جواب دے گئے، وہ ایک خاص حد تک ساتھ دینے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے نتیجے میں اور بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن قرار دینے کے نتیجے میں ہم کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ اب یہ زخموں پر نمک پاشی جو محاورہ ہے، یہ تو اچھے حالات کے اندر کسی کو تانا دینا ہو، کسی کو برا بھلا کہنا ہو تو کہنے کے لیے کافی تھا، لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے تو زخموں پر نمک پاشی سے میلوں کوسوں دور آگے کی بات۔ یعنی وہ کشمیری جہاں پر اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں، وہ کشمیر کے جو چند روز پہلے یوم سیاہ منا چکا ہے بھارتی فوج کے انٹرونشن مداخلت کے حوالے سے، اس کے لیے یہ فیصلہ سہانے روح بھی کہیں تو بڑا کم ثابت ہوگا کہ جو ملک یہ سارے کام کر رہا ہے، اپنی فوج کے ذریعے مظالم کر رہا ہے، اس ملک کو تم پسندیدہ ترین ملک قرار دیتے ہو۔ تم آلو پیاز اس سے لے کر 100 پیاز بھی کھاؤ گے، 100 جوتے بھی کھاؤ گے۔ بھارت کا دیکھیے، بھارت تو افغانستان بھی جانا چاہتا اور گیا ہوا ہے وہاں پر، لیکن اس کو کوئی زمینی راستہ میسر نہیں آتا۔ پاکستان کے راستے تجارت کے نام پر وہ افغانستان میں وہ سب کچھ کرے گا جو اس کو مطلوب ہے، جو اس کی ضرورت ہے، اور جو امریکہ اس کو ایک منی سپر پاور بنانے کے لیے اس کے حق میں کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پوری خارجہ پالیسی بھارت کے حق میں جاتی ہے، امریکہ اور اس کی ترجیحات کی خدمت کرتی ہے۔ جب خارجہ پالیسی یہ کام کرتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ IMF اور ورلڈ بینک کے حوالے سے پوری معاشی پالیسی بھی اسی کی مرہون منت قرار پاتی ہے، اسی کے ہاتھوں گروی ہو جاتی ہے اور انہی کی ڈکٹیشن کے تحت اپنی زندگی کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ زندگی کے تمام دائروں میں لوگوں کو جو پریشانیاں لاحق ہیں، ان پریشانیوں کا علاج بلا شبہ جد و جہد ہے۔ اور 18 کروڑ لوگ، اگر ہمارے یہاں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ پہلے ایک جلسہ ہوا لاہور کے اندر، پھر دوسرا جلسہ ہوا، تو یہ بحث ہونی چاہیے ایجنڈا کیا تھا اس جلسے کا، اس پر ضرور بات ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اس سے بھی بڑی تعداد میں، اس سے بھی بڑے پیمانے پر جد و جہد کے لیے، احتجاج کے لیے، پرامن جد و جہد، پرامن احتجاج، پرامن طریقے سے اپنے مسائل کا تذکرہ، اپنے حالات کا تذکرہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ یہ اسی مہینے میں لاہور میں ایک دھرنا بھی ہو رہا ہے جماعت اسلامی لاہور کی طرف سے، پورے ملک کی طرف سے تو نہیں ہے، جماعت اسلامی لاہور کی طرف سے۔ ظاہر مسائل سب کے علم میں ہے کیا؟ اگر بجلی اور مہنگی کر دی جائے گی، اگر لوگوں کا جینا اور زیادہ دوبھر کر دیا جائے گا، جب لوگ ظلم برداشت کریں گے تو ظالم شیر ہو جائے گا۔ جب لوگ ہر قیمت پر ہر چیز خریدنے کے لیے آمادہ و تیار اپنے آپ کو پائیں گے اور ظلم کی ہر شکل کو برداشت کریں گے تو ظالم کو واک اوور دیں گے، ظالم کو آگے بڑھنے کا راستہ ہموار کریں گے، ہٹو بچو کر کے ظالمی کی پناہ کے اندر اپنے آپ کو پائیں گے۔ اور جب یہ منظرنامہ قوی سے قوی تر ہوگا تو پھر لوگ ظالموں کو ووٹ دیں گے، اپنے سروں پر مسلط کریں گے اور غلامی کی بھیک مانگ کر اپنے پیروں کے اندر ہتھکڑیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہے ڈالیں۔ اس لیے یہ جو قوموں کو غلام بنانے کے فلسفے ہیں، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، تمدنی حوالے سے، یعنی قومیں جب آزاد ہوتی ہیں تو تہذیبی اور تمدنی دائرے میں پہلے آزاد ہوتی ہیں، بولنے کی آزادی، بات کہنے کی آزادی، حق کا اظہار کا عنوان دور تک سجاتی ہیں۔ یہ تہذیبی آزادی اور تمدنی اور معاشرتی آزادیاں بالآخر سیاسی آزادی پر منتج ہوتی ہیں۔ اور جو قومیں محکومی کی طرف اور غلامی کی طرف جاتی ہیں، ہمارے ساتھ جو سلوک کرو ہم راضی ہیں، ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار، ظاہر خودکشی بظاہر ایک آدمی کرتا ہے، خود سوزی کا ایک فرد کہیں مرتکب ہوتا ہے، لیکن وہ علامت کے طور پر سامنے آتا ہے، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ عملاً خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، عملاً پیر پر کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ حالات کے مقابلے کے لیے ایک بڑی جد و جہد اور منظم جد و جہد کی، دیکھیے یہ جو دونوں جلسوں کے موازنے ہو رہے ہیں، اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم تو ہے نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نظم و ضبط تو ہے نہیں۔ بعض لوگوں کو یہ باتیں ایسے ہی واعظ اور تلقین کی لگتی ہوں گی، بھائی نظم و ضبط کیا چیز ہوتی ہے؟
دنیا کے اندر سارے بڑے کام نظم و ضبط سے، ہجوم نے نہیں کیے، موب نے نہیں کیے ہیں کبھی ہجوم، بلکہ پوری دنیا کے اندر انتہائی ڈسپلن وے کے اندر، جو ٹارگیٹڈ ہو، جس کے اہداف معلوم ہو، جس کے مقاصد معلوم ہو، جس میں لوگوں میں تقسیم کار ہو، جس میں لوگ جانتے ہو ذہنی اور فکری اور علمی طور پر بھی اور عمل کی دنیا میں بھی کہ میرے حصے کا کیا کام، مجھے کس ٹیم کے اندر شامل کیا گیا ہے، اس کو کون سا کام انجام دینا۔ اس لیے جماعت اسلامی الحمدللہ ایک ایسی جماعت اور تنظیم اور پلیٹ فارم ہے جو بنیادی طور پر اللہ کی رضا کے لیے کوشاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے تمام راستے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد سے ہو کر گزرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع اور شریعت مطہرہ کو قائم کرنے، لے کر اٹھنے، دل و دماغ کو معطر کرنے کے راستوں سے گزرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، حالات کی گمبھیرتا ایک بڑی کشمکش مول لینے کی دعوت دے رہی۔ یہ جو تیونس کے انتخابات ہوئے ہیں، 49 خواتین اس انتخاب میں منتخب ہوئی اور 49 میں سے 42 خواتین النہدہ کی اسلامی تحریک سے تعلق رکھتی، اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اسلام خواتین کے حقوق چھین لیتا ہے، اسلام خواتین پر قدغن لگاتا، پابندیاں لگاتا، گھروں کے اندر محصور و محبوس کر دیتا ہے کوئی ہمارے مقابلے میں؟ ہم نے 42 خواتین 215 کے ہاؤس میں یا اپنے 90 کی سیٹوں میں سے 42 خواتین منتخب کرائی ہیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے بھی جانی پہچانی جاتی، جو شریعت کے تقاضوں کو بھی جاننے اور پورے کرنے والی ہیں، اور جو معاشرے کو قرآن و سنت کی آماج گاہ بنانے اور عدل و انصاف کا محور بنانے کے لیے کوشاں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی اسی قبیل کی جماعت ہے کہ جو معاشرے کے اندر لوگوں کے دکھوں کا بھی مداوع کرے، ان کے مستقبل کے لیے بھی اچھا پیغام دے، انہیں جنتوں کا سفر طے کرائے، انہیں رب کی رضا کی طرف لے جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ٹھہرائے۔ لہذا اس کا ساتھ دینے میں دنیا کی بہتری بھی ہے اور آخرت کی بہتری بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر